مختلف شعوب و قبائل، مختلف طبقات و خصوصیات، مختلف رنگ و نسل میں ڈھالا۔ اسی طرح نسل انسانی کو عرب و عجم کے خانے میں تقسیم کیا۔ فضیلت و کرامت کا معیار درجہ تقوی و خشیت کو قرار دیا، تاہم عربوں کو چند ایسی امتیازی خصوصیات سے نوازا جس سے عجم آج بھی تہی دامن ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے انا انزلناہ قرآنا عربیہ نازل کر کے باشندگان عرب کے ایسی تحت پوشی کی جس کے لیے عجم آج بھی تڑپ رہے ہیں۔ یہی وہ عرب ہے جن کے صحرا و بیاباں کے لیے بھی اللہ نے بقا و دوام مقدر کر دیا۔ یہی وہ عظیم قوم ہے جس کی زبان سے تاریخ نے پہلی بار سنا کہ قیصر و کسریٰ کا استبدادی نظام اب ختم ہو گیا۔ وہ کون سی قوم ہے جس کے نام پہلے پہر قرآن جیسا مقدس صحیفہ اترا؟ وہ کون سی جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا رازدار بنایا، جس نے معبودان باطنہ کی خدائی کا انکار کر کے اس کی عظمت کا تختہ الٹ دیا؟ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں وہ مشعل ہدایت روشن ہوئی جس سے ایک عالم منور ہو گیا؟ حضرات، وہ قوم و جماعت یہی عرب ہے جنہوں نے اس صحرا کو چمنزار بنایا جہاں حریت و مساوات کی ہوا چلی، جہاں تہذیب نے آنکھیں کھولی، جس میں بشری بے قلب و روح تھا اسے دل و جان بخشے گئے۔ ان کے فیض اثر سے اس کے روح زیبا سے جہالت و جاہلیت کا گرد و غبار چھٹا، پھر وہ روشنا سے عالم ہوا۔ یہی وہ عرب ہے جنہوں نے دنیا کو خدا شناس مجاہد دیے، جو دن کو میدان جنگ کے شہسوار اور رات کی تاریکیوں میں عابد شمس دادار بن کر رہے، جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں اذانیں دی اور اہل عمارت حق و ضد میں نماز شوق ادا کی۔ بطل غیور صلاح الدین کی تلوار اور زاہد کامل مستانی کی نگاہ تقوی پناہ، جو دنیا و آخرت کے لیے شاہد طریق ہے، انہی کی دین ہے۔ ان کے پیغام کی ہماگیری کے نیچے قلب و دماغ اور معروف دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ رومی کا ذکر، راضی کا ذکر اس کے سائے تلے مبہم ہو جاتے ہیں۔ علم و حکمت، دین و شریعت، بادشاہ و حکومت اسی محمد عربی کا طفیل، اور الحمد اور کافر اس کا عطیہ، اس کی بعثت کا تحفہ اور اس کی ابتری امت کا ہدیہ۔ یہ شاندار اسلامی تہذیب اس عربی امی کے راہ جوان کی ظاہری جھلک ہے۔ حضرات، منظر حال باشندگان محمدی کو غمناک کرتا جا رہا ہے۔ کسے معلوم تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخرجوا اليهود من جزیرۃ العرب کو بارہ تعلق کر ادخلوا اليهود الى جزیرۃ العرب پر ٹھپا لگا دیا جائے گا۔ جنوب کی وہ بے حسی کی انتہا ہو گئی۔ فلسطینی معصوم بچے مارے بھوک کے ترکاب کر مر گئے، عربوں میں حقیقت پیدا نہ ہوئی، عراق تباہ ہو گیا، لیبیا موت کے دہانے پر ہے، مصر میں انقلاب برپا ہو گیا، چچینیا کی زمین لہو لہان ہو گئی، لیکن حکمرانوں کو لاکھ دنوں سے فرصت میں ملی جسے انہوں نے اپنا خزانہ سونپا۔ اس امریکہ کے اپنا آخر کے گہوارے کو فتنہ و فساد، مسائب و آرام، ظلم و ستم، آہر اور تناہم کی جہنم بنا دیا، جس میں خدا کے ذکر و فکر، تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، عاشقی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسے یہودیوں نے میخانہ کی مارگاہ، فسق و فجور، چور اور لٹیروں کی پناہ گاہ بنا دیا۔ عمر بن الخطاب کی جہانبانی و حکمرانی کے اصول کیسے بلا دیے؟ ان کی دیغیں بے نیام کیوں کر پیدا ہو کر رہی؟ یہ عربیت و غربیت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ حضرات، ان عربوں کے جنون و خمول پر ایک عالم افسوس کر رہا ہے، دوسری قومی کو اپنی شوق نظری سے ڈرا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے صحرا کی قدر نہیں کی، اس کے پیغام کو بھلا دیا کہ تم پہلے ملت مسلمہ تھے، لیکن آپ گروہوں اور ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ پہلے حزب اللہ ان کی جماعت تھی، اب ان کی جماعت بے شمار ہو گئی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے جو اپنی شخصیت و حیثیت پر ظلم کرتا ہے اور اعتماد نفس کھو دیتا ہے، وہ عالم وجود سے مٹ جاتا ہے، اور جو اپنی چھاؤنی سے نکل کر دشمن کی پناہ ڈھونڈتا ہے وہ ذلت و بدبختی، محرومی اور ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ ان عربوں کے دشمن ان یہودیوں سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لیکن پھر کیا آسان وشان ہے۔ انہوں نے اپنے کرتوتوں سے روح امت کو تڑپایا، روح رسول کو تکلیف دی۔ روح نبی امت عربیہ سے شکوہ سنج اور گلہ گزار ہے۔ حکمتش ہر قوم را بیچارہ کر دے، وحدت اعراض و سرمارہ کر دے، آنچہ تو باخیش کبھی کست کر دے۔ روح پاک کے
کیا, تمہاری شوق نظر اس طرح چھینی کہ تمہاری وقت ختم کر کے 20 حکومتیں بنا دی, جنگوں میں تمہارا سرمایہ حیات لوٹ لیا, اور اس طرح لوٹا کہ تمہاری غمخواری پر غمخواری کرنے والا کوئی غمخوار بھی نہیں ملا. آج آسمان و زمین تیری پسماندگیوں سے بخاری کا رونا رو رہی ہے, زندگی حقیقت کی نایابی پر آنسو بہا رہی ہے کہ اسلام اپنے وطن میں پردیسی بن کر گیا ہے, اور شکوہ گناہ ہے. یا رسول اللہ, آپ کی امت کا شرازہ کر اور جمعیت بڑا ہو گئی, یہ امت مرحوم و محروم اب کہاں جائے اور کیا کرے. بحر عرب اپنی روانی و طغیانی اور جوش و خروش کھو چکا, اور آپ بھی اپنے سوچے دلوں سے خالی ہو چکے. اس امت کی تسکین و تسلی کی کیا سبیل ہو, اس امت کے رنج و الم کا گزارا کون کرے. زندگی کے طویل سفر میں آپ کی امت کا خودی خواہ حیران و سراسیمہ ہے کہ مستقبل کی کوئی منزل نظر نہیں آتی. وہ لذت عاشق نہیں بحر عرب میں, وہ لذت عاشق نہیں بحر عرب میں, پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کی جل جائے. اے اہل عرب, خواب وطن سے بیدار ہو جاؤ. تمہارے کنارے کہ غریب الدیار ماضی کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہا ہے. مردان خدا ارباب صفاق و تعلیم و القیامین کے جانے اور صداقت و اسلامیت کے حامل آتش سوار تم ہو. تمہارا قافلہ سخت جان اسلامی خودانگیز کس کی منزل میں ہے. وہ عرب حکمراں و علماء تم تھے جن کی حکومت خدمت انسانیت کا دوسرا نام, جن کی بادشاہی و جہاں کے لیے دفاع عام و فلاح عوام کی, جو شرق و حق کے مربی اور یورپ کی نشر ثانیہ کے بانی تھے. مسلمانوں, تمہیں خدا نے بصیرت دی ہے, اس سے کام لو. دبی ہوئی چنگاری کو شعلہ جوالا بنا دو, اپنے اندر روح امت پیدا کرو, اور اس راز کو سمجھ لو کہ قوت کا منبع دین و ایمان ہی ہے جو مومن کا سرمایہ ہے. اپنے اندر صدیق کا ایمانی جلال, علی منتظر کی قوت و فقر, ابو ذر کا فقر و استغنا, سلمان کا صدق و صفا پیدا کرو. جو شہادت کو اپنا کر حکومتوں کو ٹھکرا سکتا ہو, جو ستاروں پر کمندیں ڈال سکتا ہو, جو اپنی رفعت و عظمت میں فرشتوں کے لیے باعث رشک ہو, جس کا وجود دنیا میں کفر و باطل کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہو, جس کی قیمت پوری کائنات بھی نہ بن سکے, جسے اس کے خالق و مالک کے سوا کوئی نہ خرید سکے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل